Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture is on HCI is on context. ہم آج کانٹیکسٹ پہ بات کریں گے. کانٹیکسٹ ہے کیا, اس کے سوشل امپیکٹ کیا ہیں, آرگنائزیشنل امپیکٹ کیا ہے, موٹیویشنل امپیکٹ کیا ہے, ہاؤ ٹو ڈیزائن اے گڈ اینڈ ویلیوبل سسٹم, اس پہ بھی بات کریں گے. امپیکٹس آف کانٹیکسٹ پہ بات کریں گے اور ہم کچھ کیس اسٹڈیز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہے کیا. اب کیونکہ یہ ایچ سی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم, اور یہ انٹریکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ کانٹیکسٹ میں اس کو اس کے پراپر فریم آف ریفرنس میں سراؤنڈنگ کے لحاظ سے دیکھنا جو ہے وہ کانٹیکسٹ کہلاتا ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے کہ بات کسی اور انداز سے کی جا رہی ہوتی ہے, وہ لے کسی اور انداز میں جاتی ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں, جیسے بات کسی اور انداز سے کی جاتی ہے اور وہ لی کسی اور انداز میں جاتی ہے. تو جب تک اس کی سیاق و سباق, جس کو اردو میں کہتے ہیں, کہ جب تک اس کو پراپر اس کے پرسپیکٹو میں نہ دیکھا جائے, ہمیں کانٹیکسٹ بات بالکل صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہے. So interaction between system and the user is affected by the interface design. This interaction does not occur within a vacuum. We have already noted some of the physical factors in the environment that can directly affect the quality of interaction. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, ہم نے ergonomics پہ بھی بات کی تھی, ہم نے دوسرے فزیکل ایسپیکٹس پہ بات کی تھی کہ وہ جو ہے وہ انٹریکشن کو ہنڈر کرتے ہیں, کچھ اس کو فائدہ دیتے ہیں, کچھ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. سو دس از پارٹ آف دا کانٹیکسٹ ان وچ انٹریکشن ٹیکس پلیس. سو یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے, یعنی فزیکل فیکٹرز جو ہیں انوائرمنٹ کے, وہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. اسی طرح سوشل فیکٹر بھی ایک کانٹیکسٹ ہے, اور موٹیویشن بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ کیونکہ اس کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ امپیکٹ, انٹریکشن کے ساتھ نتھی ہیں, ملے ہوئے ہیں, انٹرمنگلڈ ہیں, تو اس وجہ سے یہ سارے اس کانٹیکسٹ میں آتے ہیں اور انٹریکشن کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں. ان ریالٹی یوزر ورک ود ان اے وائڈر سوشل اینڈ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ. اب جو ریئل سینیریو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزر جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی انوائرمنٹ, اپنی آرگنائزیشنل انوائرمنٹ, اپنی سوشل انوائرمنٹ اس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں اپنے کام کر رہا ہوتا ہے. دس پرووائڈز دا وائڈر کانٹیکسٹ فار دا انٹریکشن اینڈ مے انفلوئنس دا ایکٹیویٹی اینڈ موٹیویشن آف دا یوزر. سو دس ول پرووائڈ اس کو ایک, کیونکہ اس کے فزیکل کانٹیکسٹ, اس کا سوشل امپیکٹ, اس کا آرگنائزیشنل امپیکٹ, یہ تینوں امپیکٹ ملا کے ایک وائڈر امپیکٹ بنا دیتے ہیں, اور یہ انفلوئنس کرتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کو, اس کے موٹیویشن کو کہ کام کرے یا نہ کرے. اگر ڈل ماحول ہوگا تو آبویسلی ورک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ, کچھ آرگنائزیشن میں بڑا سیریس ماحول رکھا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن دیٹ آرگنائزیشن. کچھ ماحول جہاں پہ کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں ذرا اسپیس دی جاتی ہے ان کو. ایریا, اسپیس کا مطلب ایریا نہیں ہے, اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لبرٹی دی جاتی ہے کہ وہ ان کے اندر سے کریٹیونیس نکلے. سو وہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ان کو گھٹے ہوئے ماحول میں کام کرنے دیں گے تو کریٹیوٹی نہیں نکلے گی. سو دس از واٹ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ از. So what is context? Wonder if anyone would mind if I curled up under this desk and took a nap. So یہ context ہے ایک animal کا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے, ڈاگ ہے, کہ وہ اس ڈیسک کے اندر جا کے سو جائے تو کسی کو پرابلم تو نہیں ہوگی. Wonder if anyone would mind if I curled up under this desk and took a nap. اب اگر یہ بندہ ہی یہی کچھ سوچے تو یہ کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس کو تو شاید ہم ایکسیپٹ کر لیں, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگین یہ آرگنائزیشنل یا سوشل یا اس وقت کا جو وائڈر کانٹیکسٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہی بات پائلٹ سوچے گا تو آبویسلی جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا.
یہاں ہم شاید ایکسیپٹ کر لیں گے, یہاں پہ ہمیں پرابلم آئے گی, اس کی اس ایکٹیویٹی سے انوائڈ ہو سکتا ہے باس. یہاں جو ہے وہ سیفٹی آف دا پیپل وہ انوالو ہے. سو یہاں کانٹیکسٹ کچھ اور ہو گیا, یہاں کانٹیکسٹ کچھ اور ہو گیا, یہاں پہ کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. سو اسی جگہ پہ اگر ایک ان ریلیونٹ بندہ, آفس کا بندہ نہیں ہے, وہ آ کے یہی بات سوچے تو پھر تو بہت ہی غصہ آتا ہے. پھر ہمیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے, یہ کیسے آ گیا. ادھر تو باس سے نہ آنکھیں بچا کے شاید سویا جا سکے گا, اس کے اندر تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم سیکیورٹی والوں کو بھی بلائیں گے کہ یہ اندر کیسے آ گیا, ہم آفس میں بھی اس کو داخل ہوتے ہی پریشان ہو جائیں گے. سو دیز آر, ایک ہی بات چار مختلف لوگ سوچ رہے ہیں, چار مختلف طریقے سے سوچی جا رہی ہے, یعنی ایک ہی بات سوچی جا رہی ہے. چار مختلف جو چیزیں ہیں یا چار مختلف جو لوگ ہیں, یا ہم ان کو لیونگ تھنگس کہہ لیں, وہ ہیں, ان کے ایک ہی بات سوچنے کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, صرف ہم اس کو خوش کر کے بھگا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اگر باس کو نہ پتہ چلے, باس کو پتہ چل جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ غصہ ہوگا. یہاں اور یہاں ہمارے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. سو یہ کانٹیکسٹ کا پورا سینیریو بن جاتا ہے. سو کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ. Why? We must ground our work in a rich understanding of the context of use, or else we run the risk of creating well-meaning rubbish. یہ این بارکر نے کہا تھا کہ ہمیں جو بھی کام کر رہے ہیں, ہمارا ورک جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر, اس گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. اگر اس گراؤنڈ میں نہیں ہے تو ہم جو بھی کام کریں گے وہ ربش ہو جائے گا. ہمارے کانٹیکسٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. میں اس کی مثال ہمیشہ یوزلی اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو میں ایک درزی کے پاس گیا, بہت اچھا درزی تھا, میں نے اس کو کپڑا دیا کہ میری ناپ کی شرٹ بنا دے. اس نے شرٹ تو بہت خوبصورت بنائی, لیکن وہ میرے ناپ کی نہیں ہے. اب شرٹ بہت اچھی ہے, بٹ وہ کیونکہ میرے ناپ کی نہیں ہے تو میرے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اٹس ربش. شرٹ بھی ہے, بہت اچھی بھی ہے, سلائی بہت اچھی ہے, اس کے لکس بڑے اچھے ہیں, بٹ اٹ از ربش فار می. سو دا گراؤنڈ ریالٹی از کہ میرے لیے بننی چاہیے تھی شرٹ, کسی اور کے نئی سائز کی نہیں بننی چاہیے تھی, یا وہ میرے سائز سے الگ فرق نہیں پڑنی چاہیے تھی. چھوٹی بن گئی ہے تب بھی مجھے فٹ نہیں آئے گی, بڑی بن گئی ہے تو ڈھیلی بہت ہو جائے گی اور مجھے اچھی نہیں لگے گی, آستینیں باہر نکل رہی ہیں یا اوور آل ڈھیلی ہے. سو یہ کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وی مسٹ گراؤنڈ آور ورک ان اے رچ انڈرسٹینڈنگ آف دا کانٹیکسٹ آف یوز. سو اس نے, کیونکہ وہ میرے یوز کا بننا تھا, اس کانٹیکسٹ میں اس نے نہیں بنائی, تو اس لیے یہ پرابلم ہے میرے لیے اور ربش ہے. اب ہم ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں, بینک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دا سیف از موسٹ. سو ہم ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں, بینک کی اسٹڈی کر رہے ہیں ہم. دا سیف ان موسٹ بینک از آپریٹڈ بائی ایٹ لیسٹ 2 keys held by different employees of the bank. This make it difficult for a bank robber to obtain both keys and also protects the bank against light-fingered managers. ATM contain a lot of cash and so need to be protected by similar measures. In one bank, which shall remain nameless, the ATM had an electronic locking device. The machine could not be opened to replenish or remove cash until a long key sequence had been entered. In order to preserve security, the bank gave half of the sequence to one manager and another half to another one. So both manager has to be present in order to open the ATM. However, these were traditional bank managers who were not used to typing. That was the job of their secretary. So they each gave their part of the key sequence to the secretary to type in when they wanted to gain entry to the ATM
and in fact they gave their respective parts of the key sequence to the same secretary. Happily, the secretary was honest, but the moral is you cannot ignore social expectations and relationship when designing any sort of computer system, however simple it may be. کیا چیز ہے کہ بینک میں سیف ہوتا ہے جس میں پیسے رکھے ہوتے ہیں یا جس میں ویلیوبل رکھے ہوتے ہیں، اس سیف کو انٹر کرنے کے لیے، اس سیف کو کھولنے کے لیے 2 کیز ہوتی ہیں، اور 2 ڈفرینٹ جو سینئر پوسٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دونوں کی دی جاتی ہیں. کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ اگر کوئی چوری کرنے ہے اور تو وہ اگر اس کو ایک کی مل بھی جائے تو دوسری کی اتنی آسانی سے نہ ملے، اور دوسرا بندہ تھوڑا سا دور ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیسے جو سارے پیسے بینک میں جو ایک دن میں رکھائے جمع ہوتے ہیں، وہ سارے پیسے جو ہیں وہ آخر میں سیف میں رکھ دیے جاتے ہیں اور صبح صبح نکالے جاتے ہیں. تو وہاں پہ دوسرا مینیجر اگر وہاں پہ فزیکلی موجود بھی نہ ہو تو یہ اور بھی سیفٹی کی بات ہو جاتی ہے. اسی طرح آج کل ATM مشین بہت پاپولر ہیں. ATM مشین میں بھی کیش کافی سارا رکھا ہوتا ہے. اب ATM مشین میں وہ فزیکل کیز نہیں ہے، لاک نہیں ہے، تو اس میں کیا کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا کی سیکوینس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اس طریقے سے کر کے کوئی 30-40 ڈیجٹس کا جو ہے وہ کی سیکوینس بنا دیا گیا. اب بالکل اسی طریقے سے کہ کی سیکوینس انہوں نے بنا دیا ہے، انہوں نے 20 کیریکٹرز ایک مینیجر کو دے دیے، 20 کیریکٹر دوسرے مینیجر کو دے دیے، تاکہ یہ دونوں جا کے انٹر کریں الگ الگ، اور پھر جا کے وہ ATM کی مشین جس میں کیش رکھا جاتا ہے وہ آپ نکالنے کے لیے یا اور رکھنے کے لیے آپ اس کو کھولیں اور اس کو یوز کریں. اب ایونچولی کیا ہوا، کیونکہ سوشل کانٹیکس میں نہیں دیکھا گیا، ہمارے سینیریوز میں دیکھیں. اب صاحب بہادر جو مینیجر ہیں وہ ٹائپنگ تو کرتے نہیں ہیں. جب وہ ٹائپنگ نہیں کرتے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے سیکریٹری کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم یہ کی میری جو 20 نمبر ہیں تم اس کو یاد کر لو، اور جب بھی انٹری کرنی ہو تو تم جا کے انٹر کر دینا. اسی طرح دوسرے مینیجر صاحب نے بھی سیکریٹری کو بلایا، انہوں نے بھی اپنے نمبر دے دیے. اب سوشل کانٹیکس میں کیا ہوا کہ یوزلی بینک میں سیکریٹری شاید ایک ہی تھا، اور ہوتا بھی ہے بعض دفعہ، تو دونوں نے ایک ہی کو وہ پورا کوڈ دے دیا. اب مورل کیا ہے کہ جس ایگزیکٹ مقصد کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ رابری یا کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو، 2 الگ الگ لوگوں کو دیا گیا تھا، وہ پوری کی ایک بندے کے پاس چلی گئی. اب اگر ورسٹ ٹو ورسٹ سینیریو دیکھیں، کوئی ڈاکہ ڈالنے آتا ہے، اس بندے کو وہ گن پوائنٹ پہ لیتا ہے تو وہ جا کے پوری کی انٹر کر دے گا اور ATM سے پیسے نکال لیے جائیں گے. اگر خود اس بندے کا مورل تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہے اور وہ اتنی مورل ویلیو پہ نہیں رکھتا تو وہ خود بھی کسی دن نکال سکتا ہے، کیونکہ ہی اور شی از ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل تو وہ مینیجر ہیں. سو ہمیں جب بھی سسٹم بنانا ہے ہمیں یہ کانٹیکسٹ، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ واٹ ایف یہ ہو گیا. تو انٹریکشن، کمپیوٹر انٹریکشن بنانے کے لیے، کوئی بھی سسٹم بنانے کے لیے ہمیں یہ ایسپیکٹ ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو یہ ایونچویلٹی ہو سکتی ہے. جو لاکرز ہوتے ہیں بینک میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بینک کے والے کے پاس ہوتی ہے اور ایک کی جس نے، اگر میں نے لاکر کھلوایا ہے تو ایک کی میرے پاس ہوگی. دونوں کیز جب تک انٹر نہیں کریں گے وہ لاکر نہیں کھلتا. اب یہ بالکل ایسا سینیریو ہے کہ یہ ہیپننگ اس وقت ہوگی کہ جب میں بھی بینک میں موجود ہوں اور وہ جس کے پاس بینک مینیجر ہے، جس کے پاس وہ چابی ہے، وہ دونوں موجود ہیں، تب تو ہمارے لاکر سے چیز چوری ہو سکتی ہے یا نکالی جا سکتی ہے یا ڈاکہ پڑ سکتا ہے. ادروائز بہت کم چانسز ہیں. سو یہ جو پورے میکینزم مینول بنائے جاتے ہیں، یہ تو اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ایز اٹ از کمپیوٹرائز کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے. سو یہ کیس اسٹڈی اس بات کو سمجھانے کے لیے تھی. Unexpected system. The user may also lose motivation if system is introduced that does not match the actual requirement of the job to be done. اگر یوزر کو جو آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ایکچوئل جاب نہیں کر رہا تو اس کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی HR سسٹم کی، HR سسٹم
جو مینیجر ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سسٹم میں ساری چیزیں آٹومیٹک ہو جائیں اور اس کو رپورٹس ملنا شروع ہو جائیں. اب اس کو جو ڈیزائرڈ رپورٹ اگر نہیں ملے گی تو وہ اس آٹومیشن کی طرف زیادہ اس کو پسند ہی نہیں آئے گی. ہوگا کہ نہیں یار اس سے یہ والی رپورٹ تو مل ہی نہیں رہی. اور ہم تھوڑا سا اس کو آگے بھی دیکھیں گے کہ کیا ہو جاتا ہے ایکچولی، کیا ہو جاتا ہے سسٹمز میں جب ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسپیکٹ آ جاتا ہے. پھر اب کیونکہ یوزر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سسٹمز ہیں وہ مینیجرز ڈیزائن کرواتے ہیں، کیونکہ وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سینئر لیول پہ جو بھی ڈیزائنر ہے اس کے ساتھ. اب مینیجر نے بنا دیا، جو ایچ آر کا بندہ جو اس میں انٹری کر رہا ہے، جو اس کے ایڈیٹنگ کر رہا ہے، جو اس کو مینٹین کر رہا ہے، اگر یہ اس کے ڈیزائر کے لیے لحاظ سے بھی سسٹم نہ بنا ہوا ہو، اس کی کچھ انٹریز ہو رہی ہیں اور کچھ انٹریز نہیں ہو رہی ہوں، اور وہ کچھ انٹریز اس کو مینول کرنی پڑ رہی ہیں، تب بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. دونوں ایسپیکٹس ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. In some cases, the manager's perception of the job may be based upon observation of results and not on actual activity. اب اگر مینیجر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ اس کا جو پرسپشن ہوگا وہ آبزرویشنز پہ ہوگا کہ یار اس کو رپورٹس یہ والی چاہیے تو اس کو بس یہ چیزیں چاہیے. ان رپورٹس تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں اس میں انٹر کرنی ہیں وہ ساری ٹاسک کو نہیں سمجھتا ہوگا. اگر ٹاسک کلیئر نہیں ہوں گی ایٹ دا یوزر لیول تو مینیجر کے پرسپیکٹو سے اگر چیزیں بن جائیں گی تو اس میں ایچ اینڈ ایوری ٹاسک شاید نہ ہو. وہاں پہ یوزر کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اسی طرح مینیجر کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر ٹاسک تو آپ نے ساری ڈال دیں لیکن اگر رپورٹنگ سسٹم مینیجر کے آئیڈیا کے مطابق نہ ہو تو بھی اس کو مینیجر اس میں ہنڈرنس ڈال دیتا ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ سسٹم ہوتا ہے بوتھ فار یوزر ایز ویل ایز دی الٹیمیٹ یوٹیلائزر جو کہ ہمارے مینیجرز ہوتے ہیں یا جن کو یہ ساری رپورٹ چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا انٹریکشن میں خیال رکھنا ہوتا ہے. امپورٹنس آف کانٹیکسٹ. If this happens, there may be 3 results. The system will be rejected. اب اگر ہم ابھی ایک سینیریو لے کے چلتے ہیں کہ مینیجر نے سسٹم بنا دیا ہے اور یوزر اس کو جو یوز کر رہا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ ریجیکٹ کر دے گا. سب سے پہلا سینیریو یہ ہے. یا the user will be resentful and unmotivated. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ ریزنٹفل ہو، انموٹیویٹڈ ہو کہ یار کیا بکواس ہے. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ بہت سارے جگہوں پہ ٹائم جیسے میں نے کہا تھا کہ لبرٹی دی جاتی ہے. اب کریٹو جاب میں جہاں پہ سوچنا ہے، جہاں پہ تھنک کرنا ہے، وہاں آپ 9 to 5 جاب نہیں کراتے، آپ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. بندہ سوچتا ہے اور اس طریقے سے کام کرتا ہے. جب اس کی سوچ کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے، جب نہیں ہو رہا ہوتا وہ سوچ میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب اگر وہاں پہ مینیجر جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹو سے سسٹم بنا دے گا کہ جی ٹائم ان ٹائم آؤٹ کرنا ہے، تو یوزر جو ہیں وہ ریزنٹفل ہو جاتے ہیں اور انموٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ پروڈکشن ہے، جہاں پہ آپ نے کچھ چیزیں پروڈیوس کرنی ہے، ٹائم چلانا ہے، مشین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کنوینر بیلٹ چل رہی ہے 9 to 5 اس نے چلنا ہے، اس کے ہم نے اتنی چیزیں پروڈیوس کرنی ہے. لیٹس سپوز پیپسی کی بوٹلز نکالنی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بوٹلز اس طرح سے آ رہی ہیں، اس طرح سے جا رہی ہیں، تو وہاں پہ ٹائم کو مینیج کرنا ضروری ہے. وہاں پہ ٹائم کا سسٹم لگانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ ٹائم کا سسٹم لگانا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے اور دوسرے اسپیکٹس ہو جاتے ہیں کہ کہیں آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کہیں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے اسپیکٹ چیزوں کو ریزنٹفل اور انموٹیویٹڈ کر سکتے ہیں. تیسرا اسپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ the user will adopt the intended interaction to his own requirement. اب وہ کیا کرے گا کہ اگر یوزر کے کانٹیکسٹ میں چیزیں نہیں بنی اور کچھ انٹریز وہ نہیں کر پا رہا تو وہ انٹریز وہ مینول کر لے گا اپنے مطابق. کچھ چیزیں اس میں ڈالے گا، کچھ اس کو اپنے الگ رکھنی پڑیں گی. تو جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ اتنے اچھے یا افیکٹو نہیں ہوں گے. آبویسلی ریجیکٹ ہو جائے گا
تب تو کام ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ ریزنٹفل ہے, موٹیویٹڈ ہے, تب بھی اچھے ریزلٹ نہیں آئیں گے. اور جب وہ اڈاپٹ کر لے گا اپنی انٹریکشن کو آن ہز اون ریکوائرمنٹ, تو مطلب پھر وہ والے ریزلٹس آپ کو نہیں آئیں گے. دس انڈیکیٹس دا امپورٹینس آف انوالونگ ایکچوئل یوزر ان دا ڈیزائن پروسیس. اب اس میں ایک چیز اور بھی کلیئر ہوئی کہ ہمیں سب سے پہلے تو ڈیزائن پروسیس میں ایکچوئل یوزر سے جا کے ریکوائرمنٹ ضرور لینی ہے کہ بھائی جس نے سب سے زیادہ یوز کرنا ہے اس کو سب سے پہلے ایٹ ایز رکھنا ہے, تاکہ چیزیں ایٹ لیسٹ جو ہمارا گول ہے وہ پہلے اچیو ہو جائے کہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی اور یوز ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے جو ہمیں اس تمام چیزوں سے آئی ہے. اب کیس اسٹڈی ہم ڈیزائن فوکس کی بھی دیکھ لیتے ہیں. When systems are not designed to match the way people actually work, then users end up having to do work around. تو اگر اس کے مطابق کام نہیں ہوتا, ڈیزائن نہیں ہوا ہوتا چیزیں, تو وہ پھر اپنے کوئی نہ کوئی سلیوشنز نکالتا ہے اور وہ کام کرتا ہے. ایک سینیریو دیکھ لیتے ہیں. انٹیگریٹڈ اسٹوڈنٹ ریکارڈ سسٹمز آر بیکمنگ پاپولر ان یونیورسٹیز ان دا UK. UK میں جو ہے انٹیگریٹڈ سسٹمز ہو رہے ہیں, ریکارڈ سسٹمز یونیورسٹیز میں, ہم بھی کام سیٹس میں یہ کر رہے ہیں. They bring the benefits of integrating examination system with enrollment and finance system. So all data can be maintained together and cross check. اب کیا کر رہے ہیں کہ ایگزامینیشن سسٹمز کو, انرولمنٹ کو اور فائنانس کو, کہ فیس وغیرہ دی جا رہی ہے, انرولڈ ہوا ہے سبجیکٹ میں, فیس دی ہوئی ہے, انرولڈ ہوا ہے, تبھی اس کا اس سبجیکٹ میں ایگزام ہوگا. یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں. آل ویری یوزفل اینڈ ٹائم سیونگ ان تھیوری. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ بھئی فیسیں بھی جمع ہو جائیں گی, انرولمنٹ بھی چیک ہو جائے گی اور پھر وہ ایگزام دے گا. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ساری چیزیں سیٹل ہوں گی, آپ کا سسٹم بڑا اسموتھ چلے گا. بٹ ایکچولی کیا ہوا, ون کامنلی یوزڈ سسٹم اونلی ہولڈز اے سنگل اوور آل مارک پر ماڈیول فار ایچ اسٹوڈنٹ. اب ہوا کیا کہ ایک جو پاپولر UK میں سسٹم تھا, اس میں مارکس جو ہیں وہ ایک مارکس پر ماڈیول, یعنی ایک کورس کے ایک طریقے سے مارکس صرف آپ انٹر کر سکتے تھے. جبکہ UK میں بہت سارے ماڈیولز بنائے ہوتے ہیں, ملٹیپل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اسیس کرتے ہیں. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ بھئی آپ کا جو پیپر ہے وہ 100 مارکس کا ہے, آپ کو شروع میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جی 25 مارکس جو ہیں وہ سیشنل کے ہیں, 25 مارکس جو ہیں اسائنمنٹ اور کوئز کے ہیں. سیشنل میں آپ کا فرسٹ سیشنل کے 10 مارکس ہیں, سیکنڈ سیشنل کے 15 مارکس ہیں, اور اسائنمنٹ اور کوئز 4 ہوں گے, اور پھر 550 مارکس کا ٹرمینل ہوگا. اب اگر میں 100 نمبر کے پورے انٹری صرف ایک ہی انٹری رکھ دوں اور یہ ساری انٹریز نہ رکھوں, تو پھر کیا کرنا پڑے گا ایز اے ٹیچر, مجھے یوز کرنا پڑے گا کہ میں اپنے سارے فرسٹ سیشنل کے الگ مارکس رکھوں, سیکنڈ سیشنل کے الگ رکھوں, اور اسائنمنٹس اور کوئز جو میں نے لیے ان کے سب کے سیپریٹ رکھوں, اور پھر اس کے بعد ٹوٹل مارکس اس میں جا کے سسٹم میں انٹر کر لوں. سو knowing a student marks on each part of the assessment is often useful to academics making decision in examination boards, as it provides a more detailed picture of a performance. In many cases, staffs are therefore supplementing the official record system with their own unofficial spreadsheets to provide this information, making additional work for staff and increase the opportunity of error. اب جب میں الگ سے رکھوں گا تو ایک تو میرا کام بڑھ گیا, اور مجھے اس سے ایویلویٹ کرنا ہے. فرسٹ سیشنل کے بعد میں نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ جن کے مارکس کم آئے ان کو مجھے تھوڑا سا بیک اپ کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے, اور جن کے مارکس اچھے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چیئر اپ رکھنا ہے, ان کو اور زیادہ کمپٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے کہ بھئی آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے. اسی طرح اسائنمنٹ اور کوئز میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے جہاں پہ مجھے ریپیٹیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایلیمنٹ ہیں میری اپنی پرفارمنس اور اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو جج کرنے کا, جن کی مجھے ضرورت ہے. اب اگر میرے سسٹم میں یہ چیز موجود نہیں ہوگی تو وہ مجھے الگ کہیں سیو کرنا پڑے گا.
کاغذ میں سیو کرنے سے آسان ہی ہوتا ہے کہ اسپریڈ شیٹ ایکسل وغیرہ میں سیو کر لوں اور پھر بعد میں انٹری کروں. اب بعد میں انٹری کرتے ہوئے سلپ ایرر مسٹیک کوئی بھی چیز ہم سے ہو سکتی ہے جس میں اس کے ایکچوئل مارکس نہ جا سکیں. اسی لیے یہ سسٹم جو ڈیزائن ہوا تھا وہ اچھا نہیں تھا. کانسیپٹس میں ہم نے یہ والا سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ سیشنل کے مارکس الگ انٹر کرتے ہیں, اسائنمنٹ کوئزز کے الگ کرتے ہیں, پھر سیکنڈ سیشنل کے الگ ہوتے ہیں, پھر ایگزامینیشن جو ٹرمینل ہوتا ہے اس کے الگ ڈالتے ہیں. مجھے مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بخود سسٹم جو ہے آرگنائز کر لیتا ہے اپنے آپ کو اور وہ پھر 100 پہ لے آتا ہے. اگر مجھے 4 کوئز اور 4 اسائنمنٹ دینی ہے تو میں یہ میری منیمم ریکوائرمنٹ ہے, لیکن میں اس سے زیادہ اگر اسائنمنٹ اور کوئز کر لوں گا تو وہ خود بخود ایڈجسٹ کر کے ان کو 25 مارکس پہ کنورٹ کر لے گا اور ریزلٹ دے دے گا. سو میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے, مجھے جتنے بھی لینے ہیں میں اس کے حساب سے لے لیتا ہوں. سسٹم ڈیزائن ان چیزوں کو رکھ کے کیا گیا ہے. جو پریویس سسٹم جس کو ہم نے کیس اسٹڈی بنایا ہے اس میں یہ فوکس نہیں تھا. سو یہ ایک ایررنس یا اچھا سسٹم نہیں تھا اور اس سے ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے وہ ٹیچر جس کو یہ ساری چیزیں انٹر کرنی ہیں یا جو وہ یوزر جس کو یہ ساری چیزیں انٹر کرنی ہیں. اور جو سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں وہ تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسٹریٹ اوے کہ میں نہیں یوز کر رہا, اور جو جونیئر ہوتے ہیں وہ ریزنٹفل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اور ایونچولی پھر ان کو تیسرا ایسپیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ورک اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اپنے سسٹم میں اور اسپریڈ شیٹ میں چیزیں رکھ کے اور پھر اس میں انٹر کرنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی ٹو پرووائڈ کانٹیکسٹ. The introduction of a new technology may prove to be a motivation to users, particularly if it is well designed, integrated with the user's current work and challenging. So جو ہم ٹیکنالوجی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے وہ ہمارے لیے اچھا بھی ہوگا. اب اگر وہ اچھی طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے اس کے کام کے حساب سے اور چیلنجنگ بھی ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے اگر مجھے کوئز لینا ہے یا ملٹیپل چوائس کوشچنس کروانے ہیں تو آئی وڈ پریفر کہ وہ ساری چیزیں کمپیوٹر پہ ہو جائیں. اسٹوڈنٹ جا کے کمپیوٹر پہ ٹیسٹ دے. کمپیوٹر پہ ٹیسٹ دینے کا یہ فائدہ ہے کہ اس نے ٹرو فالس یا ملٹیپل چوائس میں صحیح آنسر دیا ہے تو وہ نمبر خود بخود لگ جائے گا, غلط آنسر دیا ہے تو بھی 0 لگ جائے گا وہاں پہ, اور ایونچولی اس ایم سی کیوز کے جو ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں ان کا رزلٹ آٹومیٹکلی نکل جائے گا. اب اگر میں 100 کی کلاس کو پڑھا رہا ہوں اور میرا لیٹ سپوز کہ میں نے 20 to 30% آف مائی پیپر از بیسڈ آن ایم سی کیوز, تو میرے 20-30% تو ریزلٹ آٹومیٹک آ گیا. آئی ووڈ لو دیٹ کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہو جائے. اگر ڈائریکٹ کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھ رہے, ہم نے اس میں پیپر کی بات کی تھی کہ پرنٹنگ پیپرز ہے, اگر وہ اسپیشل پرنٹنگ پیپرز پہ آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ میں اسکین کرواؤں اور وہ اسکین کر کے ریزلٹ آٹومیٹکلی اس سے بھی نکل جائیں تو بھی میرے لیے بہت سہولت ہے. اسی طرح سے اگر بہت اچھا سسٹم بنا دیں اور وہ آپ کا جو بھی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ بھی اسکین ہو کے اس کے بھی کی ورڈ سرچ ہو جائیں اور وہ مجھے سسٹم آٹومیٹکلی انٹیلیجنٹلی رزلٹ بنا لے اور میں ایک دفعہ اس کو کئی دفعہ اس کو ٹیسٹ کروں, ویریفائی کروں مینول اور آٹومیٹک سسٹمز کو, اگر میرے رزلٹ کے 80 to 90% رزلٹ دے رہا ہے تو میرے لیے تو پھر ساری چیزیں آٹومیٹک ہو جائیں گی. I'll be an happy person, جو ہوتا نہیں ہے لیکن یہ جو ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ ہے یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو ایسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ پرووائڈنگ ایڈیکویٹ فیڈ بیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف موٹیویشن ہے فار یوزر. اف نو فیڈ بیک از گیونگ ڈیورنگ اے سیشن دا یوزر may become bored, unmotivated or worse unsure of whether the actions performed have been successful or not. اب ایک چیز جو ہوتی ہے کہ آپ نے کلک کیا, اب آج کل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤس وغیرہ کے ساتھ یا ویب پیجز میں اور اس میں جیسے ہی آپ کوئی ایسی ٹاسک کے لیے کلک کر دیتے ہیں جس میں ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کوئی دائرہ یا کوئی ٹائم چلنے والا, یعنی ایک ورنہ فائل جیسے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو دکھا رہے ہے کہ کتنی ہو گئی ہے, کتنے % ہو گئی ہے, پھر بار بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرح سے آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہیں کہ بھئی
یہ کام ہو رہا ہے، گھبراؤ نہیں. جب ہم نے شروع میں کمپیوٹر سے یوز کیے تھے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. میں نے انٹر دبا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پروسیس چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا جب تک میرے ریزلٹ آنا شروع نہیں ہوں گے، جن کو میں نے ڈسپلے کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں یا جس پروگرام کو میں یوز کر رہا ہوں اس میں وہ ڈسپلے کا یونٹ نہیں دیا ہوا. سو پھر انیشلی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ یہ ہوا کہ ڈاٹڈ آنا شروع ہو گیا، کہ ڈاٹ ایک ایک کر کے ڈاٹ بڑھنا شروع ہو گیا. سو آہستہ آہستہ یہ فیڈ بیک کا سسٹم آیا. یہ ایک طرح سے انٹریکشن فیڈ بیک، اس نارمل سینس میں فیڈ بیک نہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ برا نہیں ہے، فیڈ بیک ان اے سینس کہ یوزر کو آپ انوالو کر رہے ہیں سسٹم میں مختلف طریقے سے دکھا کے کہ پروسیس از گوئنگ آن، سو ڈونٹ وری. کانٹیکسٹ ڈیزائن فار دا یوزر میں اگر ہم دیکھیں کہ ان جنرل این ایکشن شوڈ ہیو این obvious effect ٹو پریونٹ کنفیوژن. سو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جب میں نے کلک کر دیا ہے تو اس پہ obvious رسپانس آنا چاہیے. اگر وہ رسپانس نہیں آ رہا تو کنفیوژن ہوگی کہ میرا کلک ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر میں کلک کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ نہیں آ رہی، نیکسٹ سلائیڈ میں لیٹ سپوز کہ بہت ہیوی گرافکس ہیں اور وہ گرافکس لوڈ ہونے میں بہت ٹائم لے رہے ہیں، تو میں کنفیوز رہوں گا، میں کلک دباؤں گا نہیں جائے گا. نیٹ میں ہمیں یہ بڑا زیادہ نظر آتا ہے کہ جیسے ای میل ہے، آپ نے سینڈ کا بٹن دبایا، اب سینڈ کے بٹن کو پریس کرتے ہی وہ جو آپ کے پاس آپشن آئی ہوئی ہوتی ہے سینڈ دس ای میل، وہ ختم ہو جانی چاہیے. اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں، دو تین دفعہ سینڈ کا بٹن دبا دیتے ہیں. وہ سارے بٹن اس نے جو کلک ہوتے ہیں وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیے ہوتے ہیں، وہ ایک میل 4 دفعہ چلی جاتی ہے. سو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. اسی لیے ایک ایکشن ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ وہ سینڈ کا بٹن یا ہائی لائٹ اس کی کلک پریس ہونا ختم ہو جائے، یا وہ غائب ہو جائے، یا وہ ڈیفیوز ہو جائے، یا اس کا کلر چینج ہو جائے کہ یہ پتہ چل جائے کہ سینڈ ہو گیا. If system delays occur, feedback can be used to prevent frustration on the part of the user. یہی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ڈیلے آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ فیڈ بیک میکینزم ہونا چاہیے، چاہے وہ کلر چینج میں ہو، چاہے وہ 3D اگر آپ نے بٹن بنایا ہو تو وہ 2D میں کنورٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. The user is then aware of what is happening and is not left wondering if the system is still working. یا وہی بار چلنا شروع ہو جائے کہ بھئی میل جا رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے نا. تو سسٹم کا جب بھی آپ جواب دیں گے، فیڈ بیک سسٹم رکھیں گے جس سے اس کو پتہ چل جائے گا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی ایکشن پرفارم ہو گیا، ناؤ آئی ہیو ٹو ویٹ. Context in an overview, interaction affected by social and organizational context. اب تک ہم نے تھوڑا سا ٹیکنالوجی اور اس کے حوالے سے بات کی، اب ہم ذرا سوشل اور آرگنائزیشنل امپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کانٹیکسٹ اس میں کیسے آتا ہے. Other people desire to impress, competition, fear of failure. اب دوسروں کے لیے کانٹیکسٹ کیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ صبح سب سے پہلے کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں تاکہ آپ کا پہلا جو امپیکٹ کپڑوں سے نظر آئے وہ بہت اچھا نظر آئے. پھر اگر 2 کولیگز ایک ہی لیول پہ ہیں تو ان کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے جو کہ آپ کو ڈفرینٹلی بیہیو کرنے پر مجبور کرتا ہے. پھر فیئر آف فیلئر ہوتا ہے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کام کرو کہ تو نقصان ہوگا. جب میں پی ٹی سی ایل میں جاب کر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے جب کمپیوٹر سسٹم دیا گیا تو میں نے کھولا اور اس پہ کام شروع کر دیا. تو ایک سینئر صاحب تھے، انہوں نے کہتے ہیں میں جب پی ٹی سی ایل جوائن کیا تھا تو مجھے ٹیلیکس مشین دی گئی تھی کام کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنی الماری کھولی تو وہ ڈبہ پیک اسی طرح سے ٹیلیکس مشین پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا دیکھو میں نے اس کو استعمال نہیں کیا تو یہ خراب نہیں ہوگی، آپ اتنا مہنگا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہو، یہ خراب ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو میں نے پھر ان کو ہنس کے جواب دیا تھا کہ سر ایسا ہے کہ اب آپ نے یہ استعمال تو نہیں کی، ٹیلیکس مشین تو اب آبسلیٹ ہو گئی ہیں، اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ مشین ڈبہ پیک بھی پڑی ہوئی ہے تو نقصان پھر بھی ہو گیا نا کہ یہ یوز بھی نہیں ہوئی اور اب ایسے ہی کہ ایسے ہی یہ ضائع ہو گئی. سو دس از ون وے آف دی فیئر آف فیلئر. تو ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ فیئر آف فیلئر کی وجہ سے کام نہ کرو تو فیل نہیں ہوگے. دس مینٹالٹی آف آرز از ناٹ گڈ. یہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے
جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آرگنائزیشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ایونچولی کنٹری کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کام کریں گے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور غلطیوں سے سیکھتا ہے. فیلئر اور مسٹیکس آر دا پارٹ آف لرننگ. آپ کی لرننگ کبھی نہیں ہوگی اگر آپ فیل نہیں ہوں گے یا آپ مسٹیک نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیل ہونا شروع کر دیں، لیکن ہاں جس چیز میں آپ فیل ہوتے ہیں آپ کو وہ اس کی ریزن اگر پتہ چل جاتی ہے، صرف یہ ذہن میں نہیں ہوتا جس سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں کہ ٹیچر نے بڑے سخت مارکنگ کی ہے، تو آپ وہاں پہ لرن کرتے ہیں کہ یار میں نے یہ چیز غلط لکھی تھی تو مجھے یہ ٹھیک کرنا چاہیے. وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی. اسی طرح کام ہے، کام آفس کے جو بھی کام دیے گئے ان پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. ڈونٹ وری اباؤٹ دا فیلئر. اسی طرح موٹیویشن ہے. موٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی فیلئر والا ہی ہے. یہ دوسرا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ کریں گے تو یہ نہ ہو جائے. سو دیر آر سو مینی تھنگس. ایلیجینس یا لائلٹی ہے. ایک چیز آپ کی لائلٹی ہوتی ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کام کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو ہمارے ماشاءاللہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، فوجی ہیں خاص طور پر، وہ لائل ہیں کنٹری کے ساتھ. ان کی ایلیجینس ہے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے ایک طرح سے کہ وہ اس ملک کی خدمت کریں گے، جان بھی دے دیں گے. سو یہ ان کی لائلٹی، یہ موٹیویشن ہے جو ان کو ایکسٹریم لیول تک لے جاتی ہے اور وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں. ہمیں جب کمپیوٹر سسٹم کی ضرورت ہے تو ہمیں کم از کم جان کے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ایک لائلٹی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو اچھے طریقے سے اتنے موٹیویٹڈ ہوں کہ ہم سسٹم کو اچھا بنائیں. پھر ایک ایمبیشن بھی ہونی چاہیے. جس میں ایمبیشن ہوتی ہے وہی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور وہی آگے بڑھتا ہے اور وہ بڑھ کے کام کرتا ہے اور اس کو پھر کچھ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں اس کے ریزلٹس ملتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو تسکین ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے. آپ کا دل، آپ کا ضمیر بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا، دیکھو آج چل رہا ہے. جو فیئر آف فیلئر ہے، اگر موٹیویشن کے حوالے سے بات کروں تو ایپل کے جو سی او ابھی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، اسٹیو جابس، وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کچھ کو نہیں پتہ ہوگا. ہی واز اسٹینفورڈ فیلئر. وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا فیلئر تھا اور جب وہ اس کو وہ سب سے امیر آدمی بھی بنا اپنے وقت میں، بڑا کام کیا ہے. ایپل کی میکنٹاش سے اس نے سٹارٹ لیا تھا، ایپل ہو گیا. اب ایپل بہت پاپولر ہو گیا ہے، ہر کوئی آئی فون وغیرہ یوز کر رہا ہے، آئی فون، آئی پیڈ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک دفعہ کانووکیشن میں ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا تھا. سو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. کسی نہ کسی کورس میں، ہر کورس میں کسی نہ کسی بہانے سے میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نے کہا تھا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میٹ دا موسٹ اکمپلشڈ ڈراپ آؤٹ آف دس یونیورسٹی. اب وہ یونیورسٹی سے ڈراپ ہوا تھا لیکن وہ ورلڈ نمبر 1 بندہ بن گیا تھا. سو اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا تھا کہ دیکھو سارے جو ایم ایس، پی ایچ ڈی، بی ایس کر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈگری لینے کے لیے، ان کو اس نے کہا کہ موسٹ اکمپلشڈ ڈراپ آؤٹ آف دس یونیورسٹی. ڈراپ آؤٹ ہونے کے باوجود اس نے اکمپلشمنٹ کی. ایک فیلئر کے باوجود وہ ایک مقام پہ پہنچ گیا. سو اس میں ایمبیشن تھی اور اس میں کچھ کرنے کا دھن تھا. وہ کمپٹیشن، وہ اس میں گھس کے اس نے یوں نہیں تو یوں صحیح اور وہ آگے نکل گیا. اسی طرح سے جو انایڈیکویٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ کاز فرسٹریشن اینڈ لیک آف موٹیویشن بھی کرتے ہیں. تو ہم نے موٹیویشن کی بات کی، لیکن اگر انایڈیکویٹ سسٹمز ہوں، کاز آف فرسٹریشن اینڈ لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے. یہ اگر اسی کانٹیکسٹ میں جو ہمارے جیسے ابھی بات کی اسٹیو جابس کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا جو سوشل سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوکیٹ نہیں ہے کہ وہ
فیلئر کو کوئی اور موقع دے یا کسی اور فیلڈ میں اس کو آگے نکلنے کا چانس دے. امریکہ میں یہ انہوں نے چانس دیا ہوا ہے کہ جو ایک جگہ نہیں تو وہ دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے ڈھونڈیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یو ڈو دیٹ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ ابھی سوشو اکنامک جو سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوکیٹ نہیں ہے, تو ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں یا ہماری موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہی بالکل کمپیوٹر سسٹمز میں بھی بنتا ہے کہ جب ہم یا آٹومیٹڈ سسٹمز میں بھی بنتا ہے کہ اگر ہم ان ایڈوکیٹ سسٹم بنائیں گے تو وہ فرسٹریشن اور موٹیویشن کو لیک کو کریٹ کرے گا. سو اس کو وہ کاز بن جائے گا. اس کاز کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے when we are designing the computer system. کانٹیکسٹ اینڈ کمپیوٹیشن کی بات ہم نے کر دی ہے, اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں. واٹ اسٹوڈینٹس وانٹ ٹو ڈو وتھ کمپیوٹیشن. اگر ہم کمپیوٹیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر اسٹوڈنٹ کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوگا. اگر ہم اور اپلیکیشن ڈومین کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, اپلیکیشن ڈومین میں ایچ اینڈ ایوری اپلیکیشن ڈومین میں جائیں تو دیکھیں بایولوجی کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہوگا, اس کی جو ایمبیشن ہوگی وہ انوینٹ اے نیو میڈیسن, اور وہ میڈیسن کی جو امپیکٹ ہے اس کی سیمولیشن کرنا چاہے گا کمپیوٹر سسٹم میں, تو اس کا کانٹیکسٹ یہ والا ہو جائے گا. انجینئرنگ کا جو بندہ ہوگا وہ ماڈلز کو ٹیسٹ کرنا چاہے گا, ان کو وہ بھی سیمولیٹ کر کے رن کر کے دیکھنا چاہے گا کہ یار یہ جو میں ماڈل بنا رہا ہوں ان کا ریزلٹ آؤٹ پٹ ٹھیک آئے گی کہ نہیں آئے گی. جو میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ مینیپولیٹ کرے گا ساؤنڈس کو, امیجز کو, اور وہ اس سے ایک نئی تھاٹس, نئی ایکسپریشن, نئی پریزنٹیشن کے اسٹائل کو لانا چاہے گا تاکہ وہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بڑا زبردست پڑے. کمپیوٹر سائنس کا اگر اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ چاہے گا کہ یار یہ سسٹمز ایسے بنائے جائیں کہ بایولوجی کا جو بندہ ہے اس کے مطلب کہ اس کو کی ورڈز, جارگنز یوز مل جائے. انجینئرنگ والا انجینئرنگ کے اسٹائل میں یوز کرے, میڈیا والا اپنے اسٹائل میں یوز کرے. سو ہمارے کام اس کانٹیکسٹ میں چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو یوزر ہے اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بنائیں تو اچھے ہوں گے. اسی طرح ایکسپیرینس, انگیجمنٹ اینڈ فن. اگر ہم کانٹیکسٹ میں یہ رکھیں کہ انڈرسٹینڈنگ ایکسپیرینس کے کس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں لوگوں کو, اور اس ایکسپیرینس کو ہم اس میں ڈالیں, ڈیزائن میں ڈالیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم سسٹم بنائیں تو فزیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور جو سسٹم بنا ہو وہ ان ویلیوز کے مطابق بنا ہو. ہم بہت سارے کمپیوٹر سسٹم یا بہت ساری چیزیں, بہت سارے گیمز, اگر ہم گیمز کے حوالے سے بات کریں, ایز اٹ از پاکستان کی جو ویلیوز ہیں ان کے مطابق ان کو نہیں رن کر سکتے, نہیں چلا سکتے. ایکسپیرینس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہوم انٹرٹینمنٹ, شاپنگ ہے. ناٹ انف دیٹ پیپل کین یوز اے سسٹم. یہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو یوز کر سکے اور وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہوں گے. سو اگین سائیکالوجی آف ایکسپیرینس میں چکزنبنتالی ہی جو ہے اس نے مینٹل اسٹیٹ کا بات کی تھی کہ بیلنس بٹوین انگزائٹی اینڈ بورڈم تھا. اس نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے یوز نہیں کریں گے. لوگ جیسے جیسے کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں چیلنجنگ لیول اور اسکل لیول اگر ان کا بڑھتا جاتا ہے تو وہ اس فلو میں اس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور وہ موٹیویٹڈ ہوتے رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. سو انگزائٹی اور بورڈم جو ہے وہ فلو کو, ورک فلو کو ڈاؤن کرے گا. ان کی آؤٹ پٹ اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. ایجوکیشن میں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے. زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تھنگس یو کین جسٹ ڈو ود ہیلپ اینڈ تھنگس دیٹ یو کین ڈو وداؤٹ ہیلپ. آپ کو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کتنا ہم نے دینا ہے, اور اس کے بعد جب آپ ڈیزائننگ کرنا جائیں گے کتنا آپ خود سے سمجھ کے اور اس ڈیزائننگ میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے اور اس کو بہتر کرتے جائیں گے. یہ ایجوکیشن کا رول ہوتا ہے. وائڈر میں یہ ہوتا ہے کہ لٹرلی انالیسس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کو, فلم اسٹڈیز,
ڈراماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا کانٹیکسٹ کو اور بڑھاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، ریڈ کریں، تاکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ہوتا جائے اور وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا. سو ایجوکیشن کا ایکسپیرینس اپنی جگہ، ہوم انٹرٹینمنٹ شاپنگ کا اپنی جگہ، اور پھر ان تمام ایکسپیرینس کو فلو میں چلنا چاہیے تاکہ آپ پرفارم اچھا کر سکیں. ڈیزائننگ ایکسپیرینس جو ہے یہ ہم انفارچونیٹلی بک میں یہ والی مثال دی ہوئی تھی تو ہم اسی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ریئل کرسمس کریکرز بنتے ہیں. کرسمس میں گفٹ جو دیے جاتے ہیں اس میں کریکر بنائے جاتے ہیں. یہ بڑے چیپ اور چیئرفل ہوتے ہیں. اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو دونوں اینڈ ہیں اس کو پل کرنا ہوتا ہے. جب ہم پل کرتے ہیں تو ایک بینگ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے یا تو کوئی جوک نکلتا ہے یا کوئی ٹوائے گرتا ہے یا پیپر ہیٹ وغیرہ ملتی ہے. اب اسی ایکسپیرینس کو اگر اب آج کل کیونکہ کمپیوٹر پہ فزیکلی اس طرح سے جایا نہیں جا رہا، کمپیوٹر پہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہی جب کریکر کمپیوٹر پہ جائے گا تو ورچوئل کریکر بن جائے گا. اب کیا ہوگا، یہ بھی چیپ اینڈ چیئرفل ہے، اس میں بیڈ جوک بھی ڈالیں گے. اب اس میں پلاسٹک ٹوائے، فزیکل ٹوائے نہیں ڈال سکتے، ہم ویب ٹوائے ڈال سکتے ہیں، اور کٹ آؤٹ ماسک، ہم پیپر ہیڈ کی جگہ ہم کوئی کٹ آؤٹ ماسک ٹائپ کا ڈال سکتے ہیں، اور کلک اینڈ بینگ کا ایکسپیرینس ہم آن ورچوئل دے سکتے ہیں. کیسے؟ ایسے. پھر دیکھیں کیسے؟ ایسے. ٹھیک ہے، کلک اینڈ بینگ کا ایکسپیرینس آ گیا. اب بیڈ جوک، ویب ٹوائے، کٹ آؤٹ ماسک وغیرہ کیسے کام کرتا ہے، لیٹس سی دیٹ ہاؤ کریکر ورکس. سینڈر جو ہے وہ ویب میں فارم فل کرتا ہے اور ریسیور کو بھیج دیتا ہے. ریسیور جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے میل. اس کے بعد وہ جو ہے کریکر کے پیج کو کھولتا ہے. اب یہ جو کریکر کا پیج ہے یہ بالکل اسی طرح ویری سلولی اوپن ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ جب اوپن کریکر کرتے ہیں تو وہ بینک کی وہ والی آواز آتی ہے. ایک ویب ٹوائے آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور ایک ماسک آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور جو ریسیور ہے، سینڈر جو ہے، یہ سارے پروگریس کو آپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ ورچوئل کریکرز آر میڈ. کاپی آف ریئل کریکرز. کریکر ایکسپیرینس، اگر ہم ایکسپیرینس کو سرفس پہ دیکھیں، آن سرفس کیا ہوتا ہے، دونوں ریئل اور ورچوئل جو ہے یہ چیپ اینڈ چیئرفل ہے. یہ ظاہری بات ہے چیپ اینڈ چیئرفل ہے، بٹ سمپل پیج اور گرافک ہے اس میں. پلے میں اس میں ہم کیا کھیلتے ہیں، پلاسٹک ٹوائے اور جوک ملتے ہیں جن کو ان ریئل دیکھتے ہیں. یہاں پہ جو ورچوئل میں جو ہے وہ ویب ٹوائے اینڈ جوک ملتے ہیں. ڈریسنگ اپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر ہیٹ ملتی ہے وہ پہن سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماسک دیا ہوتا ہے جس کو کٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ایکسپیرینس افیکٹ کیا ہوا ہے اس چیز کے کہ یہ جو شیئرڈ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں آفر ٹو اندر اور ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، اس میں جو ہے سینڈ بائی ای میل میسج، یہاں پہ آپ سینڈ کر دیتے ہیں. کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہاں پہ پل ٹوگیدر ہوتا ہے. جب آپ دیتے ہیں آپ اس سے ساتھ ہی اس کے کھینچتے ہیں، دونوں مل کے کھینچتے ہیں. یہاں پہ سینڈر کانٹ سی کانٹینٹ انٹل اوپن بائی ریسیپینٹ. یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ای میل بھیج دی، جب تک اس کو ریسیور جو ہے اس کو لے نہیں لیتا، اوپن کر نہیں لیتا، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس نے کر لیا ہے، کھول لیا ہے. ایکسائٹمنٹ، کلچر کونوٹیشنز ہیں. یہاں پہ کلچر، ہر کلچر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے. کرسچینٹی میں اس کو بڑا انجوائے کیا جاتا ہے، امریکہ وغیرہ میں اور انگلینڈ وغیرہ جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ ہے. تو ایک دوسرے سے امپیکٹ بھی ہو رہے ہیں. یہاں کیا ہے، ریکروٹڈ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ اس کو جو ملا ہوگا نا اس نے انجوائے کیا ہوگا. ہڈننیس کیا ہے، اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ انسائڈ ہوتے ہیں. جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیج آ جاتا ہے اور وہ پیج پہ کلک کرتا ہے. سسپینس کیا ہے کہ اس میں پلنگ کریکر جو ہے وہ سسپینس ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے. اس میں سسپینس کیا ہوتا ہے کہ بہت آرام سے پیج چینج کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہی ایکسپیرینس دیں، ایکسپیکٹیشن کا ایکسپیرینس دیں.
سو سرپرائز کیا ہوتی ہے؟ بینگ وین اٹ ورکس، وہ بینگ کرتا ہے، آواز اس میں بھی آتی ہے، اس میں ویو فائل ہوتی ہے وین اٹ ورکس. بٹ اس کا کیا پرابلم ہے کہ اگر اسپیکر کا آپ نے بٹن آف کیا ہوا ہے تو آپ کو وہ آواز ہی نہیں آئے گی، تو اسپیکر کا بٹن آن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. فزیکل ڈیزائن میں کیا ہو جاتا ہے؟ مینی کنسٹرینٹ آ جاتی ہیں. ہم نے ایرگونامکس پہ بات کی کہ منیمم بٹن سائز ہونا چاہیے. فزیکل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہائی وولٹیج سوئچز بگ ہونے چاہیے. آپ کو جو جس میں ہاتھ کو بار بار یا کسی ایک باڈی پارٹ کو زیادہ یوز کرنا ہے وہاں پہ آپ ایکسرسائز کریں اور یہ کریں. لیگل اینڈ سیفٹی میں یہ تھا کہ آپ کے پاس کنٹرولز بڑے اچھے ہونے چاہیے، سیفٹی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا ہوا. کانٹیکٹس اینڈ انوائرمنٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ ایزی ٹو کلین کرنا چاہیے، کہ اب جب آپ انوائرمنٹ فزیکل ڈیزائن بنائیں تو جو بھی کام ہو وہ آرام سے ہو جائے، ختم، اس کو ہم آرام سے بند کر سکیں، آرام سے یوز کر سکیں. اگر آپ نے کوئی فزیکل سسٹم بنایا ہوا ہے تو وہ کلین اپنے کام کرنے کے بعد کلین ہو جائے. ابھی کریکر کی مثال دی، اب جب یہ کھلے گا تو ساری چیزیں جو گریں گی ان کو پھر آپ اٹھا کے صاف کر سکیں. کمپیوٹرز میں آبویسلی جو پیج کھل جاتے ہیں ان کو بند کیا جا سکے. ایستھیٹک یہ ہے کہ مسٹ لک گڈ. اب اس کو جب کریکر کو یہ بھی اگزامپل دیکھیے کہ خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا تھا، سو وہ ہونا چاہیے. اور اکنامک ہونا چاہیے، شوڈ ناٹ کاسٹ مچ. اب اتنا نہیں ہو کہ آپ اتنا بڑا زبردست سا وہ فائر پورا جو فائر آرمز چلائیں اور بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہوں اور آپ خوش ہو رہے ہوں. وہ اچھا تو لگتا ہے جب فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں اور یا گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کاسٹلی بھی ہوتے ہیں اور ڈینجرس بھی ہوتے ہیں. سو لیگل اور سیفٹی کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ڈیزائن ٹریڈز آفس ہوتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کی جاتی ہے تو کچھ ٹریڈ آف کیا جاتا ہے، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ کام کیا جاتا ہے. کنسٹرینٹس آر کانٹراڈکٹری، نیڈ ٹریڈ آف. سو کنسٹرینٹس جو ہوتی ہیں وہ کانٹراڈکٹری ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے، یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ود ان کیٹیگریز اگر ہم ٹریڈ آفس دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگزامپل سیفٹی، تو ہمیں کوکر کنٹرولز اچھے ہونے چاہیے جہاں پہ ہم ہیٹنگ کے سسٹمز کو کر رہے ہیں یا بہت زیادہ وہاں پہ ہیٹ چل رہی ہے تو وہ جو بوائلرز وغیرہ ہیں ان کے کنٹرولز بڑے اچھے ہونے چاہیے. فرنٹ پینل ہونا چاہیے، سیفر فار ایڈلٹ ہے کہ وہ اگر ایڈلٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سامنے ہی سارے پینل پہ آپ ڈال دیں اس کوکر کو. لیکن اگر آپ کو بچوں کے لیے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ اس کو بیک پینل پہ ڈالیں تاکہ وہ سامنے نظر نہ آئے، کوئی بچہ آ کے غلطی سے اس کو دبا نہ دے. سو یہ ہمیں ڈیزائن کنسٹرینٹ ذہن میں رکھنی ہوگی اور ٹریڈ آف کرنا ہوگا کہ ہم خالی ایڈلٹ کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ مینشن کرنا ہوگا کہ بچوں کو اس سے دور رکھیں. بٹوین کیٹیگریز کیا ہوتا ہے کہ ارگونامکس ورسز فزیکل. اب منی ڈیسک ریموٹ جو ہے وہ ارگونامکس کنٹرولز نیڈس ٹو بی بگر ہونے چاہیے. فزیکل میں کیونکہ جگہ نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ سلیوشن یہ ہے کہ ملٹی فنکشن کنٹرول اینڈ ریڈیوس فنکشنالٹی، یعنی ہم جب بھی منی ڈیسک کا ریموٹ بنائیں گے تو اس میں ایک ہی بٹن پہ بہت سارے کنٹرولز ہوں گے اور فنکشنالٹی جو ہے وہ ہم ریڈیوس کر دیں گے. اتنا اچھا نہیں بنائیں گے جتنا ہم بڑی اگر ہم ڈیسک بنائیں تو اس پہ یہ کام کر سکتے ہیں. ابھی اگزامپل سے آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. فلوئڈٹی کیا ہے؟ ڈو ایکسٹرنل فزیکل ایسپیکٹ ریفلیکٹ لاجیکل افیکٹ ریلیٹڈ ٹو افورڈنس. یہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے بھی پڑھیں گے چیپٹر 5 میں کہ کیا ہے فلوئڈٹی، اس کو اس لحاظ سے دیکھ لیں گے. ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں. لاجیکل اسٹیٹ ریویلڈ ان فزیکل اسٹیٹ. ایگزامپل کیا ہے؟ آن آف بٹنس. ہم یہ آن آف بٹن سے آن ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چیز آن ہے، آف ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں آف ہے. بٹن کی اسٹیٹس کے سب اوپر سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. انورس ایکشن انورس افیکٹ کیا یہ ہے کہ ایرو بٹنز ہم نے جو دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ انورس ایکشن انورس افیکٹ کرتے ہیں. رائٹ کے لیے ہم نے رائٹ دیا ہوا ہے، لیفٹ کے لیے ہم نے لیفٹ دیا ہوا ہے. سو یہ یا ہم نے کنٹرولز کے لیے دیا ہوا ہے کہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز اس کا کیا آئے گا افیکٹ. انورس ایکشن میں یہ ہے کہ یس نو بٹنز ویل سارٹ آف کہ ہم
یس نو بٹنز جو دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یس کرنا ہے کہ نو کرنا ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دس ول کینسل یور جاب, ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو. اب آپ یس کر رہے ہیں تو یہ جاب ختم ہو رہی ہے, انورس افیکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نو کر رہے ہیں تو آپ کی جاب کنٹینیو رہ رہی ہے. اسی طرح جوائے اسٹکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ کر رہے ہیں تو جو افیکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ سسٹم میں رائٹ جا رہا ہے, وہ اس طرف نہیں جائے گا. آپ افیکٹ تو یہاں یوں دبا رہے ہیں پر وہ جا آبویسلی کیونکہ آپ رائٹ کی طرف کر رہے ہیں تو وہ جا رائٹ میں رہا ہے, آپ کو افیکٹ الٹا نظر آ رہا ہے. اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ کنٹرولز ہوتے ہیں تو آپ کے کنٹرول یہ والا ہے. جیسے ماؤس ہمارا ہے, ماؤس کا جو سب سے زیادہ کام ہے وہ ہمارا لیفٹ کلک پہ ہے, ہمارے رائٹ ہینڈ پہ ہے بٹ ہم اس کو لیفٹ کلک, لیفٹ والا بٹن جو ہے وہ دبا کے آگے نکل رہے ہیں. سو یہ کلکس بھی کنٹرولز کو تھوڑا سا انورس ایکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسپرنگ بیک کنٹرول, ون شارٹ بٹن, جوائے اسٹک, سم سلائڈرز. سو اسپرنگ بیک جیسے پرانے موبائل میں بیچ کا جو بٹن ہوتا تھا وہ ون شارٹ بٹن ہوتا تھا, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے ادھر کرنا ہے. جوائے اسٹک میں بھی اوپر ٹریگر دیا ہوتا ہے, اس کو دباتے ہیں. اور اسی طرح جو سلائیڈرز ہوتے ہیں آن آف کرنے والے یا والیوم کو پرانے زمانے میں بڑھانے والے, وہ ایک ایکشن میں ہی کنٹرول کر لیتے تھے. گڈ لارج سلیکشن سیٹس, بیڈ ہڈن اسٹیٹ. اب لارج سلیکشن اسٹیٹ تو آ جاتی ہے آپ کو, جو کچھ اگر والیوم کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے جو کہ ایک سلائیڈنگ بٹن ہے تو آپ کے پاس آگے آ کے آپ جو کرنا چاہیں, لیکن آپ کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کتنی اس والیوم ہو گئی ہے, آپ کو اسٹیٹ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہڈن ہوتی ہے. سو ہم نے منی ڈسک کنٹرولر کی بات کی تھی. اب یہ منی ڈسک ہے, اس میں سیریز آف اسپرنگ بیک کنٹرولز ہیں, ای سائیکل تھرو سم آپشنز. اب یہ ہر جو بٹن ہے یہ کسی نہ کسی آپشن کے تحت اس میں کام ہوتا ہے. اس میں نیچرل انورس بیک فارورڈ کا طریقہ ہے کہ آپ نے فارورڈ جانا ہے تو آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے, بیک جانا ہے تو آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے, سو آن سو فورتھ. پھر اس میں وہ جیسے کہ اسپیس کم ہے تو ٹوسٹ فار ٹریک موومنٹ, آپ نے ٹریک موومنٹ کرنی ہے تو آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے والیوم کو بڑھانا گھٹانا ہے تو آپ اسی کو پل کریں گے اور پھر یہ اسپرنگ بیک ہوگا اور پھر آپ ونس اگین والیوم کو کم اور زیادہ کریں گے. سو یہ نیچرل انٹرسٹ ہے, اور جب آپ پل کر کے جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ اسپرنگ بیک کرے گا, واپس آ جائے گا. سو کیونکہ یہ چھوٹی اسپیس پہ آپ نے سارا کچھ کنٹرول, آپ کی جو گانے سننے ہوتے ہیں آئی پاڈ وغیرہ پہ, تو وہ آپ اس کنٹرولر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں, تو آبویسلی جگہ ہمارے پاس کم ہے, جو ہم نے پہلے بات کی تھی. تو ہم نے اس میں سلیکشنز کو اس طریقے سے کر دیا ہے. وائڈ ویرائٹی نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے, اسی لیے ایک ہی بٹن سے ٹریک بھی چینج ہو رہا ہے اور والیوم بھی چینج ہو رہا ہے. فزیکل لے آؤٹ میں کنٹرولز لاجیکل ریلیشن شپ ہے, اسپیشل گروپنگ ہے. جب ہم فزیکل کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہم کنٹرولز میں ان کو لاجیکل ریلیشن شپ, جہاں پہ ایک طرف کام ہونا ہے, ایک جیسا کام ہونا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ ہو اور اسی اسپیس میں ان کی گروپنگ کی جائے. اسپیشل کا مطلب ہے اسی اسپیس میں گروپنگ کی جائے. اگر ہم نے ٹیمپریچر وغیرہ بڑھانا ہے تو ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی نابز ہوں گے وہ ایک ہی طرف ہونے چاہیے. سو جیسے کہ کمپلائنٹ انٹریکشن میں کیا ہو رہا ہے, اسٹیٹ ایویڈنٹ ان میکینیکل بٹنز. جب ہم میکینیکل بٹنز دباتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ واشنگ مشین کا ہے کہ وول کا بٹن دبایا ہوا ہے, ہیوی لوڈ کا دیا ہوا ہے, ہاف لوڈ کا دیا ہوا ہے, بالکل چھوٹا سا اگر لوڈ ہے تو کیا ہے. پھر روٹیٹری نابز دی ہوئی ہیں ان آرڈر ٹو ریویل انٹرنل اسٹیٹ. اب یہ روٹیٹری ناب جو ٹائمر کی ہے وہ آپ سیٹ کر دیتے ہیں, وہ جو ہے مشین یوز کر رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ خود اپنے ہاتھ میں کنٹرول بھی رکھتے ہیں. تو یہ دونوں یوزر بھی چینج کر سکتا ہے اور مشین بھی یوز کر سکتی ہے. سو یہ آپ کی کمپلائنٹ انٹریکشن ہے. اب مینیجنگ ویلیوز ہم نے بات کی تھی. اف یو وانٹ پیپل to use a device or application, we need to understand their personal values.
وائی شوڈ دے وانٹ ٹو یوز اٹ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ کیوں وہ یوز کریں, ٹھیک ہے. اگر اور واٹ ویلیو ڈو دے گیٹ فرام یوزنگ اٹ, اور ان کو کیا فائدہ ہوگا. اب یہاں پہ فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانیٹری ویلیو کی بات کر رہے ہیں, صرف ان کو فائدہ کیا ہوگا, حالانکہ یہ پارٹ آف دا اسٹوری ہو سکتا ہے, بٹ واٹ آل دی تھنگز دیٹ ڈرائیو اے پرسن. اب اگر میں ابھی واشنگ مشین کی بات کر رہا ہوں, تو گھر میں خاتون کیوں یوز کرے کہ وہ اگر مینول کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ کپڑے نہ دھو سکیں, لیکن پانی کو نکالنا ہے, پانی بھرنا ہے, سرف ڈالنا ہے, ساری چیزیں اس کو خود کرنی پڑیں گی. لیکن اگر آپ واشنگ مشین میں کر دیں گے تو نلکا کھلے گا, ساری چیزیں خود کر دیں گے. اگر آپ آٹومیٹک واشنگ مشین لے لیں گے تو ساری ہی چیزیں اس میں خود بخود ہو جاتی ہیں. صرف سرف ڈالنا وغیرہ بھی کچھ جگہوں میں بالکل ہی آٹومیٹک ہے, کچھ میں آپ خود ڈال دیتے ہیں. سو آپ وہ ملٹیپل ٹاسک کر سکتے ہیں کہ جب کپڑے دھونے ہیں تو کھانے کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں. گھر کے کام ہی صرف چیز نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں جو آٹومیٹک ہو سکتا ہے تو وہ آپ نے آٹومیٹک پہ لگا دی اور آپ دوسرا آفس میں کام کرنے لگ گئے. سو یہ ویلیو آپ کو بتانی ہوتی ہے کہ بھئی اس کے فائدے کیا ہیں. فار سم پیپل دس میں انکلوڈ بینگ نائس ٹو کولیگس. کچھ چیزوں میں وہ نائس ٹو کولیگ ہونا ان کے لیے اچھا ہو جاتا ہے اگر وہ ٹیکنالوجی یا کوئی چیز یوز کر رہے ہیں, کوئی انٹریکشن کر رہے ہیں. کچھ میں وہ ایکولوجیکلی فرینڈلی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے جو کہ گندگی کو روک رہا ہے, روبوٹ آ گیا ہے جو کہ خود سے صفائی کر رہا ہے, سارا صفائی کا سسٹم ہے, تو آپ کا یہ ایکولوجیکلی فرینڈلی ہو جائے گا. کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن اچھی دے رہے ہیں, آپ کمپیوٹر انٹریکشن کو یوز کریں, آپ کی سلائیڈز جو ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی ٹرن لے لیتی ہیں. اگر وہ ٹرن لے رہی ہیں تو آپ کی جو ہے وہ کیریئر میں لوگوں میں امپیکٹ بڑا زبردست ڈالیں گے. Whatever their personal values are, if we ask someone to do something or use something, they are only likely to do it if the value to them exceeds the cost. So کوئی بھی کام کرنے کے لیے, کوئی بھی کام کرانے کے لیے, کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لیے, جب تک اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں کیا اور ہم جب تک یہ ثابت نہیں کریں کہ اس کو یوز کرنے سے اس کو فائدے ہوں گے, جو بھی فائدے ہیں وہ, تب تک اس کو پراپرلی یوز نہیں کرے گا. In economics, business uses a measure called net present value to calculate what a future gain is worth today. Money can be invested 100 pound today is worth the same as perhaps 200 pound in 5 years time. So net ابھی ہم اگر یہ منی انویسٹ کر دیں تو یہ جو ہے ابھی ورتھ سیم ہی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے 5 سال بعد انہوں نے دکھایا ہے کیونکہ برٹش تھا تو ان کی اتنی آرام سے ہوتی ہے 200 پاؤنڈ کی ہو جائے گی, لیکن بعض جگہوں پہ پاکستان ہے یہاں پہ قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں کہ جو چیز ابھی خرید لی وہ شاید سستی ہوگی, بعد میں جا کے وہ چیز مہنگی ہو جائے گی. سو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بات ہوتی ہے. فار ہیومن ڈیسیجن میکنگ فیوچر گینز آر ٹپیکلی ڈسکاؤنٹڈ ویری ہائیلی. اب ہیومن جو ہوتا ہے وہ اپنے فیوچر گین کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے. مینی آف اس آر بیڈ ایٹ سیونگ فار ٹمورو اور ایون کیپنگ دا بیسٹ بٹس آف آر ڈنر انٹل لاسٹ. اب ہم بہت سے لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں اچھی جو پیسے ہیں وہ کل کے لیے سوچتے ہی نہیں کہ بچائیں, سیونگ ہم نہیں کرتے, ہماری نیشن میں یہ عادت نہیں ہے. اس کا بہترین یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم خراب والی چیز کو پہلے کھا لیں تاکہ یہ آخری نوالا جب کھائیں تو ہمارے منہ میں آخری میں ٹیسٹ بڑا اچھا رہے. یہ یوزلی ہم نہیں کرتے. اگر ہم یہ کریں تو ہم جب وہاں سے اٹھیں گے تو ہمیں اچھی چیزیں, اچھی باتیں یاد ہوں گی. دس مینس دیٹ ناٹ اونلی وی مسٹ انڈرسٹینڈ پیپلز ویلیو سسٹم بٹ وی مسٹ بی ایبل ٹو آفر. تو اب ہمیں نہ صرف پیپل کی ویلیو سسٹم کو سمجھنا ہے بلکہ ان کو آفر بھی کرنا ہے. ایگزامپل HCI بک سرچ جو ہے, ویلیو فار پیپل ہو ہیو دا بک ہیلپس یو ٹو لک اپ تھنگس. اب جن کے پاس یہ بک موجود ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بھئی اچھا یار یہ والا 3rd چیپٹر پڑھا رہے ہیں تو 3rd چیپٹر میں کیا ہے ذرا پڑھ کے دیکھ لیں, چیپٹر اور پیج نمبر آپ کو پتہ چل جائے گا. ویلیوز فار دوز ہو ڈونٹ سارٹ آف آن لائن منی انسائکلوپیڈیا. اب جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں گے کہ آن لائن جائیں گے انسائکلوپیڈیا اور فل پیراگراف اور کانٹیکسٹ کو لکھیں گے. اب چاہے جن کے پاس بک جو فزیکل بک لینا چاہتے ہیں وہ اگر اپنے دوست سے لے رہے ہیں ان کے لیے بھی
بک یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رکھو اپنے پاس، اور جو آن لائن لے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس بک کو اپنے پاس اسٹور کرو، خریدو، امیزون سے خرید لو بک تاکہ آپ کے پاس رہے، تاکہ آپ کو یہ چیپٹر پڑھنے میں، یہ کورس پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ویلیو ان آرگنائزیشنل ڈیزائن کیا ہے؟ کوئرشن ہے، آپ فورس کرتے ہیں، ٹیل پیپل واٹ ٹو ڈو، اور ان کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ تم نے نہیں کیا تو جاب ختم ہو جائے گی، اچھا نہیں ہے۔ انکلچریشن کیا ہے؟ آپ آرگنائزیشن کا سپورٹ یہ بتا دیتے ہیں اور اپنے جو ہے سپورٹ اس کے لیے بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کریں، شیئر آپشنز ہیں۔ اگر کام سیٹس کی مثال دیں کہ اس میں ایک ویلیو ہے کہ بھئی آپ نے ڈریس اپ ہونا ہے، کوٹ ٹائی وغیرہ پہننی ہے، کوٹ ٹائی اگر گرمیوں میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سفاری سوٹ پہن سکتے ہیں، شلوار قمیض پہننی ہے تو واسکٹ پہننی ہے۔ اب یہ ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے کہ جو ٹیچرز نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کرنا ہے، اور پھر وہ اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کہیں پہ وہ ان کو فورس بھی کرتے ہیں، سو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سپورٹ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ آپ کی پے کو اسی حساب سے ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس اتنے پیسے بچیں کہ آپ یہ ساری چیزیں لے سکیں اور اس کا کلچر ڈیولپ کریں۔ اب ہمیں ریسرچ کے حوالے سے جیسے بات کی جائے کہ ریسرچ پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریسرچ کریں، اس کا انہوں نے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ ہمیں ریسرچ اگر ہم کرتے ہیں اور اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلیکیشن کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے۔ سو پیپل آر ناؤ تھرائیونگ ٹو ڈو دا ریسرچ اور پبلش دیٹ ایز ویل۔ ایمرجنس کیا ہے؟ ڈیزائن پروسیس سو دیٹ انڈیویجول ویلیو اور آرگنائزیشنل ویلیو بنے۔ اب یہ جو انہوں نے ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ بنایا ہے، یہ ایمرجنس کی ہے، یہ ڈیزائن بنایا ہے۔ بائی ڈیزائن انڈیویجول جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے اور اس ریسرچ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ 2012 میں 11 میں جو ہے وہ ہم 11-12 میں 3rd پوزیشن پہ آ گئے تھے among research productivity of all universities in all the 132 universities in Pakistan. So ہماری اپنی گین بھی ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن بھی گین کر رہی ہے اس سے۔ So in context summary, if you want someone to do something, make it easy for them and understand their value. So ہم اگر کانٹیکسٹ کو سمرائز کریں تو ہمیں سب سے پہلے ایسا کانٹیکسچل سسٹم بنانا ہے جو سب سے پہلے ان کے یوز کے لیے ایزی ہو، ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو اور وہ اس کو استعمال کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کی ویلیوز کیا ہے، کس چیز پہ وہ اس سسٹم کو یوز کریں گے۔ وہ ویلیو اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ پھر تو اس کو لازمی یوز کرے گا، اگر وہ ویلیو نہیں دے رہے تو پھر وہ سسٹم یوز نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اپنے انوائرمنٹ، اپنے پرسپیکٹو میں سسٹم کو بنانا ضروری ہے۔ اب اگر ہم اس چیپٹر کو سمرائز کریں جو 2 لیکچرز میں ہم نے کور کیا ہے، ہم نے اس میں انٹریکشن ماڈل کی بات کی ہے کہ ٹرانسلیشن بٹوین یوزر اینڈ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں غلط، یا اس نے کچھ اور بات کہی ہم نے سمجھا غلط، یا اس نے ہمیں سمجھایا غلط اور ہم نے کیا غلط، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو لاس بٹوین ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آرگونومکس کی بات کی تھی کہ آرگونومکس کیا کہتی ہے کہ فزیکل کریکٹرسٹکس آف انٹریکشن، کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، فزیکلی پلیس کرنی ہے تو کہاں پلیس کرنی ہے، اگر بہت زیادہ مینول لیبر کام کرنا ہے تو ان بٹوین ریسٹ کرنا ہے۔ سو یہ ہماری فزیکل کریکٹرسٹکس آف انٹریکشن ہے، کلر کیسا ہونا چاہیے، پوزیشننگ کون سی جگہ ہونی چاہیے۔ پھر انٹریکشن اسٹائلز کی بات کی تھی کہ یوزر اور سسٹمز کے ڈائلاگس کیسے ہونے چاہیے، کس لیول پہ ہونے چاہیے۔ پھر ہم نے کانٹیکسٹ پہ آخر میں بات کی کہ سوشل، آرگنائزیشنل اور موٹیویشنل کانٹیکسٹ میں اگر ہم سسٹم کو ڈیزائن نہیں کریں گے، ان کی ویلیوز کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اچھا سسٹم نہیں بنا سکیں گے، اور جو سسٹم ہوگا اگر وہ بن بھی گیا تو اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی۔ This brings us to the end of this lecture. I hope you've enjoyed it. Thank you very much. Take good care of yourself. Allah Hafiz.